بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام راحت ہے۔ میری عمر 50 سال کی ہے۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ابا کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ دادا دادی کے بعد ابا نے ہی اپنے بھائی کو پالا تھا۔ ابا کی شادی سے پہلے ابا اور چچا اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ابا چچا کا چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے۔ دونوں میں بھائیوں جیسا نہیں بلکہ باپ بیٹے جیسا پیار تھا۔ ابا نے چچا کے تمام لاڈ اٹھائے، یہاں تک کہ چچا کی خاطر ابا نے سوچ لیا تھا کہ ابا شادی نہیں کریں گے، لیکن ابا کی خالہ نے ضد کر کے ابا کی شادی پر ان کو راضی کیا۔ لیکن ابا باہر کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالہ کی اتنی ضد کے بعد ابا نے خالہ کی بیٹی سے شادی کا سوچا۔ اماں ابا کی شادی ہوئی تو چچا اماں کے بھی لاڈلے بن گئے۔ چچا اماں کو بھابھی ماں کہا کرتے تھے۔ اماں بھی چچا کا بہت خیال رکھتی۔ ابا کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ ان کا شادی کا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ اماں گھر کا سارا کام بھی کرتی اور ابا اور چچا کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ ابا کے سر سے بہت بوجھ اتر گیا تھا۔ اماں کو اللہ نے شادی کے 3 سال بعد میری صورت میں ایک رحمت دی۔ اماں بہت پریشان رہتی تھی، لیکن ابا ان کو یہ کہہ کر حوصلہ دے دیتے کہ چچا بھی ان کا بیٹا ہی ہے۔ 3 سال بعد جب میں پیدا ہوئی تو چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جیسے ابا نے چچا کا خیال رکھا تھا ویسا ہی خیال رکھتے تھے۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ میرے بعد اللہ نے اماں کو ایک اور بیٹی دی، مگر چچا کا مجھ سے زیادہ پیار تھا۔ میں نین نقش کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اب اماں لوگوں کو چچا کی شادی کی فکر ستانے لگی، مگر چچا ہمیشہ کہتے کہ میں نہیں کرنا چاہتا اس آنگن کو برباد جہاں اتنی خوشیاں لہراتی ہیں۔ مگر اماں اور ابا کو چچا کی بات پر ہنسی آ جاتی۔ اماں تو کہتی تھیں کہ تم زیادہ سوچتے ہو، مگر چچا اپنی ضد پر اڑے رہے۔ لیکن اماں بھی پھر اماں تھی، چچا کو اپنی قسمیں دے کر منا ہی لیا۔ چچا کی شادی ہوئی تو ابا اماں خود ہی چچا اور چچی کو وقت دے دیتے، ان کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرتے۔ چچا کے جتنے بھی خدشات تھے سب ختم ہو گئے تھے۔ چچا اگر مجھے پیار کرتے تو چاچی چچا سے بھی زیادہ محبت سے پیش آتی۔ چچا کے ہاں پہلا بیٹا ہوا، مگر چچا اور چچی کی محبت مجھ سے جوں کی توں ہی رہی۔ میرا کزن مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ ہم اکٹھے کھیلتے، مگر جب چاچی اور چچا مجھ سے پیار سے بات کرتے تو میرا کزن مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ مجھے اس کی ناراضگی کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہم بڑے ہوتے گئے، میں اب بھی اپنے چچا زاد کا خیال رکھتی، مگر میرا چچا زاد مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اکثر میں اماں کو بھی بتاتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے، سمجھ جائے گا۔ چچا چاچی اور اماں ابا کی لاپرواہی نے اس کو باغی کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے تو مجھ سے تمیز سے پیش آتا، مگر اکیلے میں مجھ سے بدتمیزی کرتا، مجھے برا بھلا کہتا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میرے کزن کو میرے اسکول پڑھنے سے بھی مسئلہ تھا۔ چچا چاچی کو لگتا تھا کہ میرا کزن مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تبھی وہ میرے اسکول جانے سے مجھے منع کر رہا ہے، مگر حقیقت تو بس میں ہی جانتی تھی۔ میں اسکول جانا شروع ہوئی، میٹرک کیا تو اب کی بار میرے چچا زاد نے ابا سے سیدھے الفاظ میں بات کی کہ آج کل کے باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، راحت کو اکیلے نہ بھیجا جائے۔ مگر میں باضد تھی کہ مجھے پڑھنا ہے۔ چچا نے اب اپنے بیٹے پر سختی کرنا شروع کر دی۔ وہ اس کو باتیں سناتے کہ خود تو پڑھ نہیں سکتے، پھر میرے پڑھنے پر کیوں آواز اٹھا رہے ہو، تاکہ وہ تم سے آگے نہ نکل جائے۔ میرا کزن چچا کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور بولا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، لیکن آپ کو تو ہمیشہ ہی وہ اچھی لگے گی، میں تو کچھ نہیں لگتا آپ کا، وہی سب کچھ ہے آپ کی۔ میں جو ابا کے کمرے میں جا رہی تھی، جو چچا کے کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کر تھا، چچا کے کمرے کے پاس سے گزری تو چچا اور کزن کی ساری باتیں سن لی۔ میری آنکھیں بھر آئیں اپنے بارے میں باتیں سن کر۔ ابھی میں وہاں سے جاتی کہ چچا زاد باہر نکل آیا اور مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ میں اس کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں اپنے چچا کے بیٹے کے سامنے کم ہی آیا کرتی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، یا شاید طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی تھی۔ میرا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا تو میں نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ میرا کزن مجھ سے ہر وقت جلتا رہتا۔ اب بھی ابا نے سب خاندان والوں کو میری خوشی میں پارٹی دی تو میرا کزن بار بار مجھے جھڑک دیتا۔ چچا نے کئی بار ٹوکا بھی، لیکن کزن ایک ہی بات کہتا کہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اسے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو میں بھی اپنی غیرت کو سلا دوں۔ میرا اتنا خاص دن میرے کزن کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔
لیکن اماں ابا چپ رہے کہ اگر وہ لوگ کچھ بولے تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اب مجھے اپنے کزن پر غصہ آتا تھا۔ اگر کبھی وہ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا تو میں چچا چاچی کا لحاظ کیے بغیر اس کو سنا دیتی۔ اماں ابا ہماری وجہ سے کافی پریشان تھے، لیکن میرے کزن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے ٹاپ کرنے کی وجہ سے 90% پڑھائی مفت مل رہی تھی۔ اماں ابا تو بہت راضی تھے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ کیا ہوا اگر ہماری 2 بیٹیاں ہی ہیں، لیکن ہماری بڑی بیٹی نے بیٹا بن کر دکھایا ہے۔ سب بہت خوش تھے۔ خاندان میں پہلی لڑکی تھی جو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی تک گئی تھی۔ میں روز یونیورسٹی آتی جاتی تھی۔ چچا زاد بیٹا ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا۔ اس پر غضب یہ کہ چچا نے اسے مجھے لانے لے جانے کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اس کو یہ بات بھی پسند نہ آئی اور اپنے ابا سے بول دیا کہ وہ میرا نوکر نہیں ہے جو مجھے چھوڑ کر آئے اور لینے بھی جائے۔ چچا اور چچی اب میرے کزن سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے بھی اگر کچھ کہہ دیتا تو میں بھی خاموشی سے سن لیتی، کیونکہ اب میرے اندر بھی ہمت باقی نہیں تھی۔ جب بھی مجھے یونیورسٹی سے لے کر آتا یا چھوڑنے جاتا تو واپسی پر چچا زاد ہر وقت امی سے کہتا کہ آپ اپنی بیٹی پر نظر رکھیں، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ بیٹی تھی، شاید تبھی اب تو اماں کو بھی اپنی عزت کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ ہم نے اگر تمہیں پڑھنے بھیجا ہے تو ہماری عزت کا بھی خیال کرنا، ہمارا سر نہ جھکنے دینا، اپنے باپ کا مان کبھی مت توڑنا۔ مجھے اماں کی باتیں بہت چبھتی، بہت تکلیف دیتی، مگر میں خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیتی۔ لیکن مجھے اپنے کزن پر بہت غصہ آتا۔ گھر میں قصے بڑھتے گئے، ہر روز کی لڑائی جھگڑے ہوتے گئے۔ اب تو چاچی بھی کہنے لگی تھی کہ جیسے تمہارا کزن کہتا ہے ویسے کر لیا کرو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ سر پر دوپٹہ لے کر رکھنے سے عزت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری عزت میں اضافہ ہی ہوگا۔ جبکہ سب گھر والے جانتے تھے کہ مجھے حجاب کرنے کی عادت تھی۔ ایک رات میں دیر تک پڑھتی رہی تو مجھے اپنے دروازے کے باہر کسی کی آواز آئی، جیسے باہر کوئی کھڑا ہے۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر باہر سے جب چچا زاد بیٹے کی آواز سنی تو اس کی آوازیں انسنی کر کے پڑھنے لگی کہ شاید اب کوئی نیا طریقہ تلاش کر لیا ہے مجھے تنگ کرنے کا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے، سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ ایک رات اچانک کزن نے شور مچا دیا کہ میرے کمرے میں کوئی مرد ہے۔ میں ابھی پڑھنے کے لیے بیٹھی ہی تھی۔ میں کزن کی بات سن کر جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو سب میرے کمرے کے باہر کھڑے تھے، جس میں سے سب سے زیادہ دکھ سے جو مجھے دیکھ رہے تھے وہ میرے ابا تھے۔ میں نے روتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ میں بولنا چاہتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر میری زبان نے چلنے سے انکار کر دیا۔ میں تو ہونک بنی سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اب اندر کمرے میں جا رہے تھے۔ میرے کزن نے سب کی نظروں میں مجھے مشکوک بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے کزن پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر میں ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کمرے میں جا کر میرے کمرے کی تلاشی لینے لگے، پر اندر کوئی نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہو گئی اور بولی کہ اچھے سے ایک بار ہی تسلی کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو لوگوں کی باتوں پر یقین نہ آیا تو مجھ پر تھوڑا سا یقین کر لیجیے گا کہ میرے پاس پڑھنے کے علاوہ ایسے فضول کاموں کے لیے وقت نکلے۔ میں نے ایک اچٹتی نظر اپنے کزن پر ڈالی اور ابا کو بولی، اور اگر میں کسی کو پسند کروں گی بھی تو کم از کم اس گھر کے معیار کے مطابق ہوگا، اور سب سے پہلے میں اپنے اماں ابا کو بتاؤں گی، اور لڑکا پسند کرنا میرا حق ہے۔ سب دنگ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کزن تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ابا تو بس بھرائی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں نے ابا کی طرف افسردہ آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اگلے روز ہی ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اس سوچ کے ساتھ ابا کے کمرے میں گئی کہ وہ کل کے کیے پر مجھے تسلی دیں گے، مجھے حوصلہ دیں گے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میری اماں اور ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں مسلسل رو رہی تھیں، جبکہ ابا کو میں نے اتنے سالوں میں آج پہلی بار غصے میں دیکھا تھا۔ ابا میری طرف مڑے اور اتنی زور سے مجھے اندر پکارا کہ میں دہل ہی گئی۔ میری چھوٹی بہن بیڈ پر سہمی بیٹھی تھی۔ میں ابا کے کہنے پر کانپتے وجود کے ساتھ اندر گئی اور بولا، جی ابا۔ ابا کے اگلے عمل پر مجھے یقین نہیں آیا تھا جب ابا نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ ابا نے اماں کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، گھر میں بٹھا کر رکھیں، اور نہ ہی چھوٹی بہن پڑھنے جائے گی۔ میرا تو دل پھٹنے کو تھا ابا کا یہ رویہ دیکھ کر۔ دوپہر تک یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ میرا کزن تو بہت اکڑ کر چل رہا تھا۔
بہرحال ان میں سے واحد چچا تھے جو ابھی بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک رویہ رکھے ہوئے تھے۔ ابا نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں ان کے کمرے میں ہی رہوں گی۔ امی نے میرا بستر اپنے کمرے میں لگا دیا۔ رات کو امی کی آنکھ کھلی تو وہ چیخنے لگی۔ میں نے اٹھ کر اپنے ساتھ دیکھا تو جان نکل گئی جب میرے ساتھ ایک اجنبی شخص لیٹا ہوا تھا۔ میں تو گھبرا کر آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی تھی۔ اماں آنسوؤں سے رو رہی تھیں۔ ابا جو جوان بیٹیاں کمرے میں ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر کھڑے تھے، ایک دم سے اماں کی چیخ سن کر کمرے میں آئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ابا تو خاموشی سے لڑکے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ایک دم سے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ میں ابا کو اپنی صفائی دینے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے نہ جانے چچا زاد بیٹا کہاں سے آ ٹپکا اور اس لڑکے کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگا اور بولا کہ کون ہو تم، کس نے بلایا ہے تمہیں؟ اس لڑکے نے مار کھاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا جیسے یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس اجنبی کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ سچ بول دے اور میری جان چھوٹ جائے، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرے کزن کے دوبارہ تھپڑ مارنے سے اس لڑکے نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکے کے جھوٹ پر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آنسو بہاتی نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے بولنا چاہا کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، مگر کسی کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ میرے کزن نے اس لڑکے کو مار مار کر باہر بھیج دیا اور دوبارہ کمرے میں آیا تو ابا کو چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ منع کرتا تھا، مگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ کر دیا نا کچرا ہماری عزت کا اس نے رات کے اندھیرے میں۔ مجھے اپنے کزن پر بہت غصہ آیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ مجھ پر بہتان لگایا جا رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ابا کی دھاڑ نے میری آواز میرے اندر ہی ختم کر دی تھی۔ ابا کی اگلی بات پر تو جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ابا نے اماں سے کہا کہ کل کسی سے کہہ کر جیسا بھی رشتہ ملتا ہے اس کو رخصت کرو جلد سے جلد، اب میں مزید اپنے گھر میں ایسی اولاد کو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ سانس رکنا کسے کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ میں آیا تھا۔ اماں زاروں قطار رو رہی تھیں، جیسے ایک پل میں ہی سب ختم ہو گیا تھا۔ ابا کی رشتے والی بات پر جیسے وہ بھی ایک بار چونک گیا تھا۔ اس نے ابا سے کچھ بات کرنی چاہی مگر ابا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں پورے ایک ہفتے تک کمرے میں بند رہی تھی۔ رو رو کر اب تو آنکھیں بھی تھک چکی تھیں۔ دل کرتا تو کھانا کھا لیتی، نہیں تو سارا سارا دن بھوکی رہتی تھی۔ میری زندگی کا فیصلہ ایک دم ہی ہو گیا تھا، مگر میں نے اب ٹھان لی تھی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نماز میں اللہ سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مدد طلب کرتی رہتی تھی، لیکن آزمائش کا وقت بھی تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ اماں ابا کی سختی مجھ پر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں روز بروز نت نئے رشتے دیکھتی تھیں۔ ایک روز چچا ابا کے پاس بیٹھے اور بولے کہ راحت میری بیٹی ہے، اس کے لیے باہر رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جو ابا سے بات کرنے ابا کے کمرے میں جا رہی تھی، مگر چچا کی آواز سن کر میں ابا کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی چچا کی بات سن رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کا عکس محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا کزن میرے پیچھے ہی کھڑا ابا اور چچا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کزن کو کچھ کہتی یا وہ مجھ سے بات کرتا، ابا اور چچا کمرے سے باہر آئے اور مجھے اور کزن کو دیکھنے لگے۔ چچا نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں بھرائی آنکھوں سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ میرا کزن جتنی نفرت مجھ سے کرتا ہے وہ اس رشتے سے انکار کر دے گا، مگر میری جان تو تب نکلی جب چاچی بڑا سا تھال لے کر جس میں زیور اور کچھ کپڑے تھے رات کے وقت میرے کمرے میں آئی۔ اماں نے بتایا کہ میرے کزن کو مجھ سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب بہت خوش تھے، مگر مجھے اپنے کزن سے پوچھنا تھا کہ یہ کون سی نئی چال ہے مجھ سے نفرت جتانے کی۔ میں سب سے نظر بچا کر اپنے کزن کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو مجھ سے شادی؟ میں تو بدکردار تھی نا، پھر کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو؟ لیکن میرے کزن کی اگلی بات پر مجھے محسوس ہوا کہ میں دوسرا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ جب میرے کزن نے کہا کہ اسے مجھ سے بچپن سے اب تک کا بدلہ لینا ہے، میں نے حیرانگی سے کزن کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کس چیز کا بدلہ؟ مجھے اپنے کزن کی سوچ پر بہت افسوس ہوا جب اس نے کہا کہ بچپن سے لے کر اب تک اس کو ملنے والے تمام حق مجھے ملتے رہے ہیں، اس کے حصے کا پیار بھی مجھے ملا۔ بچپن سے وہ اس اندیکھی آگ میں تڑپا ہے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟
میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خود پر ظلم ہونے نہیں دوں گی۔ اب میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ابا کے کمرے میں چلی گئی اور ابا کو شادی سے انکار کر دیا کہ باہر جہاں مرضی کرتے ہیں، میں اپنے کزن سے شادی نہیں کروں گی۔ اس شام ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے خوب مارا اور بولے کہ اگر انکار کیا تو مجھے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ میں تو اپنے ابا کی شفافیت پر حیران تھی۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی تھی اور مجھے اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ شادی ہفتے بعد ہونا طے پائی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرا کزن شادی کی تیاریوں میں ایسے مگن تھا۔ میرا کزن شادی کی تیاریوں میں ایسے مگن تھا جیسے اس کی پسند کی شادی ہو۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ نکاح کے بعد اماں ابا کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ ابا مجھ سے پیار محبت سے بات کرنے لگے، لیکن اب مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ ابا نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے شادی کا کیا تحفہ چاہیے، جس پر میں نے عقل استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میری چھوٹی بہن کو پڑھنے دیا جائے، جس پر ابا نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ شادی کی رات میرا شوہر کمرے میں آیا اور آتے ہی مجھے بیڈ سے اتار کر بولا کہ میرے بیڈ پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، زمین پر سو یا صوفے پر، لیکن کوشش کرنا میرے آس پاس نظر نہ آؤ۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میری جان چھٹ گئی تھی۔ میں نے اپنا تکیہ لیا اور صوفے پر جا کر سو گئی۔ اگلے روز شوہر کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ کر تھوڑا بہت تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی تو سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن جلدی سے آ کر مجھ سے ملی اور بولی، ابا نے میرا داخلہ کروا دیا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی خوشی دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں سب کو سلام کرتی کچن میں چلی گئی۔ سب کو انتظار تھا کہ میں میز پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کروں گی، مگر میں نے کچن میں جا کر اپنا ناشتہ بنایا اور الگ صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ سب نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، لیکن میرے دل پر جو چوٹ لگی تھی، میرے سگے ماں باپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، جس بات نے میرے دل کو پتھر کا کر دیا تھا۔ اماں نے مجھے بولا کہ سب کے ساتھ آ کر لو ناشتہ۔ چچا نے بولا کہ تمہاری جگہ خالی اچھی نہیں لگ رہی، آ جاؤ اور ہم سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرو۔ مگر میرے ایک ہی جواب پر جیسے سب کو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جب میں نے سب سے پوچھا کہ آپ سب کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے، میں آپ لوگوں کے گھر کی بہو ہوں، بیٹی نہیں ہوں۔ ابا نے روتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کہو، تم اب بھی اس گھر کی بیٹی ہی ہو، جس پر میں طنزیہ ہنستی۔ میرا شوہر کچھ دیر بعد نیچے آیا اور مجھے حاکمانہ انداز میں ناشتہ لانے کا بولا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی۔ چچی نے بولا کہ وہ بنا دیں گی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے شوہر کے کام خود کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کھانا دیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے پہلا نوالا لیتے ہی کھانا پھینک دیا اور سب کا لحاظ کیے بغیر میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سب ہونک بنے کاروائی دیکھتے رہے، مگر بولا کوئی نہیں۔ لیکن مجھے تو جیسے فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ اب ہر روز میرا شوہر کسی نہ کسی بات پر یا تو مجھ پر تشدد کرتا یا مجھے برا بھلا کہنے لگتا۔ ایک روز میری یونیورسٹی سے فون آیا جو ابا نے اٹھایا۔ ایڈمن نے ابا کو بتایا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا ہے۔ ابا تو بہت خوش ہوئے سن کر۔ ابا نے مجھے بلایا اور بولے کہ تم نے جو شادی سے پہلے امتحان دیے تھے، تم نے ان میں ٹاپ کیا ہے۔ یونیورسٹی نے ماں باپ سمیت تمہیں بھی بلایا ہے۔ میرا شوہر پاس ہی بیٹھا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر میری تمام سہیلیوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے اسٹیج پر بلایا گیا اور میرے تمام اساتذہ نے اماں ابا سے میری پاکیزگی اور میری نیک سیرت کی بہت تعریف کی۔ اماں ابا تو مارے شرمندگی کے میرے سامنے نظریں تک نہیں ہلا پا رہے تھے۔ میں اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی کہ میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ اماں ابا ایک طرف کھڑے تھے۔ اس لڑکے کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس لڑکے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی تھیں۔ میں چلتے ہوئے اس لڑکے کے پاس گئی اور اس لڑکے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکا نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا اور پھر ایک دم میرے پیروں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھیں خشک تھیں۔ اماں ابا حیرت سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لڑکے نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے بتایا کہ یہ سب میرے شوہر نے کرنے کو بولا تھا۔ اس رات میرے کمرے تک آنے کے لیے میرے شوہر نے اس لڑکے کو پیسے دیے تھے۔ میرے شوہر کی ملاقات اور دوستی اس لڑکے سے اس وقت ہوئی جب میرا شوہر مجھے لینے اور چھوڑنے آتا تھا۔ ایک روز اس کی گاڑی خراب ہو گئی، جس پر اس لڑکے نے میرے شوہر کی مدد کی۔
تب سے ان کی آپس میں دوستی ہوئی اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے شوہر نے اس لڑکے کو پیسے دیے اور بولا کہ رات میں کچھ دیر کے لیے بس میرے ساتھ آ کر لیٹ جائے۔ لیکن اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی بہن کی صورت میں سزا بھگت لی تھی۔ وہ بہت وقت سے مجھ سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر میرے شوہر نے کبھی ملنے نہیں دیا۔ انسان اپنی نفرت میں اس قدر گر جاتا ہے کہ اپنے گھر کی عزت کی بھی اسے پرواہ نہیں رہتی۔ اماں ابا تو سب سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ ابا غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ابا نے اس لڑکے سے بولا کہ اسے ہمارے ساتھ گھر چلنا ہوگا، جس پر وہ لڑکا راضی ہو گیا۔ ابا مجھے اور اماں کو لیے گھر پہنچے اور میرے شوہر کو باہر بلایا۔ میرا شوہر ابا کے پاس آیا، چچا اور چچی بھی باہر آ گئے تھے۔ ابا نے میرے شوہر کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سب نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ چچا نے ابا سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، جس پر ابا نے میرے شوہر کے دوست کو گھر میں بلایا، جسے دیکھ کر میرا شوہر ایک دم چونک گیا۔ میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ابا نے شوہر کے دوست کو سب سچ بتانے کو کہا۔ جیسے ہی اس لڑکے نے سچ بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ چچا نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا اور بولا کہ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ میرا شوہر ایک دم چیخ اٹھا اور اپنے دل کی غلاظت بیان کرتی کہ چچا چاچی نے ہمیشہ مجھ سے پیار کیا، میرے شوہر کو اس کے پیار محبت سے محروم رکھا، میں ہی اس کی زندگی کا عذاب تھی جس سے بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سب سچ باہر آنے کے بعد ابا نے اور اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، مگر مجھے ان کی معافی نہیں چاہیے تھی، ان سے انصاف چاہیے تھا۔ ابا نے بولا جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا، اب اگر میں طلاق لینا چاہوں تو طلاق بھی مل جائے گی۔ مجھے حیرت تھی اپنے ماں باپ کے بدلتے رویے پر، جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے ابا کی طرف دیکھا اور محض اتنا کہا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں اسی رشتے پر ساری زندگی خاموشی سے بیٹھنا چاہتی ہوں، مگر مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا اور نہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے انہیں، یہ جس مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنا کماؤں گی اور اپنا کھاؤں گی۔ اماں ابا نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر میں سب سے بدزن ہو چکی تھی۔ میں ایسے کھوکھلے رشتوں کا کیا کرتی جن کو مجھ پر بھروسہ تک نہیں تھا۔ میں نے سب کو معاف تو کر دیا تھا، مگر دوبارہ میرے ساتھ برا کریں میں اتنا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک ہاسٹل میں چلی گئی۔ ٹاپ کرنے کی وجہ سے مجھے یونیورسٹی میں ہی نوکری مل گئی تھی۔ میں اچھا خاصا کماتی تھی، اپنی بہن کو جب دل کرتا اپنے پاس بلا لیتی۔ واحد اپنی بہن کے ساتھ سب رشتے رکھے تھے۔ ایک روز میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو ہاسٹل میں اماں ابا چاچا چاچی اور میرا پہلا شوہر پہلے سے ہی موجود تھے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میرے شوہر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ اس نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، میں ایک بار بس گھر چلوں واپس، جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے اماں ابا نے مجھ سے بہت بار معافی مانگی۔ میں بھی تنہا رہ رہ کر اب تھک چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سب کو معاف کر دوں گی۔ میں نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ایک دم نہ صحیح مگر آہستہ آہستہ میں ان سب میں گھلنے ملنے لگی۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا اور مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ میں نے بھی فراخ دلی سے سب کو اپنا لیا تھا، لیکن اکثر اماں ابا سے شکوہ کرتی کہ کاش ایک بار اپنے غیروں کی جگہ اپنی اولاد پر بھروسہ کیا ہوتا تو میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی خلش نہ ہوتی، پھر چاہے آپ میری شادی کسی سے بھی کر دیتے میں اف تک نہ کرتی۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں پر آنکھیں بند کر کے نہ صحیح مگر تھوڑا بھروسہ رکھیں، پہلے بات کی تہہ تک جائیں اور پھر اپنے بچے کی غلطی پر اس کو سزا دیں، مگر غیروں کی باتوں پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے اپنی اولاد پر بھروسہ کیا جائے۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں نے میرے نصیب پر بھی پر پھیلا لیے تھے، جن کو میں نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔